اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے جی اظہر صدیق صاحب، یہ میرے سامنے کچھ بیانات ہیں، کچھ بیانات ہم نے سنوائے ہیں ابھی آپ کو. ٹویٹس ہے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے پنجاب میں سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا ہے. بابر روان صاحب کہہ رہے ہیں پورے پاکستان اور پی ٹی آئی کو مبارکباد کیونکہ عمران خان کا موقف درست ثابت ہوا. ابا اور بیٹا دونوں کا انتخاب غیر قانونی تھا، بیٹا گھر پہنچ گیا، اب ابا کی باری ہے. شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں گریٹ وکٹری فار کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ٹوڈے، پی ٹی آئی اسٹینڈز وینڈیکیٹڈ ایز حمزہ شریف نو مور سی ایم. اور فرح حبیب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق 25 ووٹوں کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. اس کا مطلب 16 اپریل کو نون لیگ کے پاس 186 ووٹ کی سادہ اکثریت نہیں تھی، نہ اب کسی جماعت کے پاس اکثریت ہے، 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، سارا انتخاب نیا ہونا چاہیے. تو بابر روان صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں ان کو یہ فیصلہ بڑا اچھا لگا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب اور فرح حبیب صاحب مایوس ہیں. یہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ پہلے اپریشیٹ کر رہے ہیں، پھر اس سے روٹ گئے ہیں، فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے؟ آپ نے ان کو سمجھایا نہیں؟ حامد میر صاحب، ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ جو آپریٹو پارٹ ہے وہ پورا پڑھتی وہاں پر. لاہور ہائی کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے صرف ایک آپریٹو چھوٹا سا پارٹ پڑھ دیا جس میں بتایا گیا کہ ریٹ پٹیشنز الاؤ ہو گئی ہیں. اب ریٹ پٹیشنز میں سارے الیکشن کو کالعدم قرار کرانے کا کہا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا جو 30 اپریل کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سیٹ اسائیڈ کیا جائے اور عثمان بزدار صاحب اپنی اس پوزیشن پہ آ جائیں گے. یہ حیران کن ہے، یہ کیسا الیکشن ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی حمزہ شریف ہے اور اسی کا الیکشن ہو رہا ہے، اسی کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. یعنی یہ تو ایک بڑے، یہ تو تضاد اس لیے موجود ہے اس کے اندر. یہ اور جو سنگل جج صاحب ہیں جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب جنہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے. انہوں نے کہا یہ نوٹیفیکیشن سیٹ اسائیڈ، الیکشن ہو اور عثمان بزدار صاحب ریسٹور ہو جائیں گے ایز اے نگران وزیر. اور انہوں نے باقاعدہ ایک دن فالتو دیا، یعنی وہ بھی تو جج ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن 2 تاریخ کو کرائیں. ایک سوال تو ہے نا کہ یہ 1 تاریخ کو کی کرانے کا بھی آپ وزیر اعلیٰ بھی رکھ رہے ہیں، سسٹم بھی سارا رن کر رہا ہے، تو الیکشن 2-4 دن آگے پیچھے تاکہ باقاعدہ ممبرز آ جائیں، وہ ووٹ میں جمہوری حق اپنا استعمال کر سکیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے تھا نا جی. لیول پلینگ فیلڈ ساری دی جائے. اور آپ یہ دیکھیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ اگر یہ اتنے فیصلے میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے، پاکستان مسلم لیگ تو اتنا شور تھی کہ انہوں نے سارے بندے بھی اکٹھے کر لیے، ہوٹل کے اندر بھی موجود ہیں. پتہ نہیں ان کے پاس یا تو کوئی الہامی طاقت ہے کوئی، یا انہیں کوئی وقت سے پہلے چیزوں ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اظہر صدیق صاحب، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اچھا چلیں اب یہ وقت بڑا مشکل ہے. دیکھیں اب طاہر صاحب، میں بڑے ادب سے گزارش کیا کروں، آپ کی بات میں کوئی بولتا نہیں، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں. میں صرف آپ کی نظر ایک شیئر کر رہا تھا، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. نہیں، آپ میرے پیارے بھائی ہیں. میں ایک نظر کر رہا تھا. میرے لیے آپ سارے صدیق صاحب ذرا جلدی سے بات مکمل کر لیں کیونکہ مجھے جو ہے نا ایک بڑا مشکل کام کرنا ہے، بریک لینی ہے، بڑا مشکل کام ہے میرے لیے. میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ باتیں ہیں نا، اب میں باروں میں باتیں نہیں کرنا چاہتا. ہماری ہائی کورٹ بار میں کیا بات ہو رہی تھی، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ان کو ضرور پتا تھا، ان سب لوگوں کو. یہ اتنے مطمئن تھے، بڑے آرام سے فیصلہ سنا، بڑے آرام سے چلے گئے. اور ہم نے کہا ہم بڑے حیران ہوئے. اور ابھی دیکھیں ہوٹل میں بندے موجود ہیں، بندے ان کے پورے ہیں. اگر پی ٹی آئی کو اتنا یقین ہوتا اس بات کا تو وہ باہر ہی نہ جانے دیتے کسی کو. تو یہ تو سوال تو بڑے مزیدار ہے.